اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ایک درجہ۔ پھر قرآن مقدس میں ایک جگہ یہ ارشاد فرما اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ تو پہلا درجہ تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے اس درجے میں پہلی بات یہ ہو گئی کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ پہلی اطاعت تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف فرائض ادا کرتے ہیں، یہ بھی اطاعت میں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف فرائض ادا کرتے ہیں، یہ بھی اطاعت میں۔ کچھ ذرا اور آگے بڑھتے ہیں تو وہ سنن بھی ادا کر لیتے ہیں، یہ ہو گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو رسول کی طرح ساری رات کھڑے بھی رہتے ہیں، سمجھ گئے آپ، پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ جو بھی ہیں، ارشاد فرمایا اطاعت اللہ کی الگ تھی۔ پھر شاید کوئی یہ سمجھتا کہ شاید اللہ کی اطاعت الگ ہے اور رسول کی اطاعت، اور دو دھڑے بن جاتے، ایک اطاعت اللہ والا دھڑا اور ایک اطاعت الرسول والا دھڑا، شاید دو دھڑے جن جاتے۔ کوئی کہتا نہیں جی نبی کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے جب اللہ کی ہو گئی، اس لیے کہ اللہ ہے، نبی انسان ہی تو ہیں، آدمی ہی تو ہیں، نہ کہ ہم نے ان کی اطاعت تو کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں دو دھڑے قائم نہیں ہونے دیتا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میں ایک اطیعوا اللہ والا گروہ اور ایک اطیعوا الرسول والا دوسرا گروہ نہیں بننے دوں گا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے رسول کی اطاعت میں اور میری اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اسی نے میری اطاعت کی۔ آپ نے دیکھا رب دھڑے بندی کا قائل، رب گروہ بندی کا قائل، آپ سمجھ گئے؟ پورے قرآن میں ایک جگہ بھی اس نے یہ نہیں فرمایا کہ من یطع اللہ فقد اطاع الرسول، کہیں ہو تو مجھے بتا دینا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی ہے سمجھو کہ اس نے رسول کی اطاعت کی، چونکہ اللہ نمونہ نہیں، نمونہ پیغمبر ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے۔ نمونہ کس کی زندگی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ تو کیا کہا قرآن مقدس نے؟ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، میری کسوٹی پرکھنے کی، محبت ہو یا نفرت، اطاعت ہو یا ایمان، وہ میرا رسول ہے۔ جو اس کے گردا گرد جو بھی گھومے گا وہ سمجھو کہ اس نے میرا طواف کیا ہے۔ ہر عمل وہ قبول ہوگا جو میرے نبی کی ادا سے ہو کر آیا ہو، جو میرے نبی کی سنت سے ہو کر آیا ہو، جو میرے نبی کی عمل سے ہو کر آیا ہو۔ جس عمل کی تصدیق میرے نبی کی زبان کرے گی، جس عمل کی تصدیق میرے نبی کا قول کرے گا، جس عمل کی تصدیق میرے نبی کا فعل کرے گا، جس عمل کی تصدیق میرے نبی کا حکم کرے گا۔ میں نے کوئی شے اپنی طرف سے حرام نہیں قرار دی، میں نے حرام چیزیں گنوائی ہیں کچھ، آگے نبی میرا جس شے کو حرام کہے اسے مانو اور جس کو حلال کرے اس کو مانو۔ آپ کو سمجھ آگئی اطاعت؟ اور اب آیا واللہ، تو عمل کا ایک درجہ وہ ہے جو کر دیا، مثلا نماز پڑھ لی، فرض ادا کر دیے بعض لوگوں نے، اور وہ عمل کا کیا ہو گیا؟ اطاعت ہو گئی۔
اس میں نجات ان کی ممکن ہے. مثلا کوئی آیا جمعے کے فرض پڑھے چلا گیا, کسی کو کرٹیسائز کرنے کی حاجت نہیں ہے, ٹھیک ہے پڑھا چلا گیا, ممکن ہے اس نے مزدوری کرنی ہو, میں بھی کہ وہ کسی دفتر میں ملازم ہو اور اس کے حلال کما رہا ہو, اطاعت میں شامل ہو گیا وہ, اور جب رب چاہے گا اس کو اتباع میں لے آئے گا, جب رب چاہے گا اس کو اتباع میں لے آئے گا. اطاعت کے دائرے میں داخل ہونا مشکل ہے, اتباع کو اطاعت آسان کر دیتی ہے, اور پھر اتباع احسان کو آسان کر دیتی ہے. اس میں سے ایک سے دوسرا عمل ریلیٹڈ ہے, ملا ہوا. تو دوسرا درجہ وہ تھا عمل کا جو اطاعت کے ساتھ ہوا, اور تیسرا درجہ احسان کا درجہ ہے جس کے لیے محبت اور گہلا قلبی لگاؤ درکار ہوتا ہے. یعنی عمل کی تیسری جو قسم ہوتی ہے اس کے لیے محبت اور قلبی لگاؤ درکار ہوتا ہے. اب آپ کو صاف سمجھ آ گیا کہ اعمال میں ڈیفرنٹ ہیں گے لوگ کہ نہیں ہیں. کچھ وہ ہیں جن پہ اپنا عمل کرنا مشکل ہے, کچھ وہ ہیں جو اپنا عمل بھی کرتے ہیں ساتھ دوسرے کو بھی, اور کچھ وہ ہیں جن کی حدود میں بندہ چلا جائے تو وہ بھی اہل محبت بن جاتا ہے. اب سمجھے, جن کی حدوں میں داخل ہو جائے, جس کے لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا گرد مستاں گرد گر میں کم رسد بوئے رسد. فرماتے ہیں اللہ کی محبت کی شراب میں جو لوگ مست ہو گئے ہیں, توحید الہی کی میں پی کر جو مست ہو گئے ہیں, جن کی نگاہ ہمیشہ مشاہدہ جمال خدا بندی میں رہتی ہے, جو ٹکٹکی باندھ کے اپنے مولا کے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں, ان کی طرف دیکھو. گرد مستاں گرد جو مست ہو گئے ہیں ان کے ارد گرد طواف کرتے رہا کرو, ان کے ارد گرد گھومتے رہا کرو. کیوں کہا جاتا ہے مہر علی کے ارد گرد جایا کرو, کیوں کہا جاتا ہے بری امام کے گرد گھوما کرو, جا کے وہاں جایا کرو. کیوں داتا کے پاس جانے کا؟ اگر زندوں میں کوئی ہے تو اس سے بڑھ کر اس کے پاس جاؤ. اگر تم زندوں میں یہ طاقت نہیں ہے جو زمین کے نیچے چلے گئے ہیں, ان کے اندر یہ طاقت ہے تو ان کے پاس جاؤ. اذا رؤوہ ذکر اللہ, ان کی قبروں کے ساتھ لگے ہوئے پتھروں کو دیکھو, نشانات کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا. نشانی ہی یہی پروردگار عالم نے ارشاد فرمائی ہے, میرے ولی اور دوست کی نشانی یہ ہے اذا رؤوہ ذکر اللہ, جب اسے دیکھو تو میری یاد تمہارے سینے میں آگ لگانے لگ جائے, آتش بھڑک جائے تمہارے سینے میں. آپ نے سمجھا, غور کیا اس بات پہ. اب یہاں پہ میں نے عرض کیا کہ عمل کا پہلا درجہ اسلام تک رسائی دیتا ہے, دوسرا درجہ ایمان تک رسائی دیتا ہے, تیسرا درجہ احسان تک رسائی دیتا ہے, اور جب درجہ احسان میں داخل ہو جاؤ تو پھر واحسنوا, اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ تم درجہ احسان تک آؤ. اور پھر ہوگا کیا؟ ان اللہ یحب المحسنین, اللہ پھر محسنین سے پیار کرے گا, محسنین سے محبت کرے گا. تو ذرا غور کرو, جن سے رب پیار کرے, جن سے رب محبت کرے, تو محبت میں دوئی تو نہیں رہتی. محبت میں دوست کا مال دوست کا ہوتا ہے, محبوب کا مال, اس کی جان محبوب کی جان ہوتی ہے, اس کی ملکیت اس کی ملکیت ہوتی ہے. یہاں پہنچ کر پھر اللہ کی اور محبوب کی ملکیتیں جدا جدا نہیں رہتی. یہاں اس کا مال
اس کا ہوتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ اس کا کہا ہوا ہوتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے وہ اس کا کہا